الرحیق المختوم ایپیسوڈ 34۔ غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات۔ ایک سریہ دیار بنی کلب علاقہ دومت الجندل۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پیہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمازر بنت ازبق سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ 2 سریہ دیار بنی سعد علاقہ فدق۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجوروں کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ 3 سریہ وادی القرا۔ یہ سریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سریے میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کی اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں خرفہ نامی ایک عورت تھی جو ایک پرانی پوستین اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو کھینچتا ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی۔ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے سلمہ بن عقو سے لے کر مکے بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ خرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہسوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ سریہ ارینیین۔ یہ سریہ شوال 6 ہجری میں حضرت قرظ بن جابر فہری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور ارینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرظ بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی میت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، اورینیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا۔ چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور انہیں ہررا کے گوشے میں چھوڑ دیا گیا۔
جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریے کا ذکر کرتے ہیں جسے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ کی رفاقت میں شوال 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ زمری ابو سفیان کو خطر کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سریہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمر بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن بعد یا چند مہینے بعد کا ہے، اور رجی کا واقعہ سفر 4 ہجری کا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دو الگ الگ سفر کے واقعات تھے جو اہل سیر پر مختلط اور گڈمڈ ہو گئے، اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے تھے۔ لیکن اہل سیر سے سن کی تعین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے 4 ہجری کے بجائے 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب و بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہٰذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے طلایہ گردی، فوجی گشت اور تعدیبی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نما عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔